تو اسی طرح کپ تھا، اور وہ چونکہ وی آئی پی بھی تھے، پاکستانی سفارت خانے کے سفیر بھی تھے، باقی لوگ بھی تھے، تو وہ ان کو کپ میں اسی بندے نے چائے پیش کیا تھا، اور یہ گرین ٹی تھی، سبز قہوہ تھا وہ نہیں، وہ الزام بالکل غلط ہے۔ اس وقت جب جنرل فیض نے مجھے کہا، جب منصور صاحب نے مجھے سفیر نے کہا کہ طاہر خان آپ کیا کر رہے ہیں یہاں پہ، مجھے تو آپ صاف صاف بات کو یہ بتاؤں کہ تھوڑا سا مجھے تو اس وقت ذرا ایک خوف کا ماحول تھا۔ کابل مطلب جب صبح 4 ستمبر کو ناشتے کے لیے میں آ رہا تھا روٹین میں، ادھر موجود تھا دیگر صحافیوں کے ساتھ، غیر ملکی بھی تھے، پاکستانی بھی ایک صحافی تھا، تو کافی لوگ میں نے دیکھے اس وقت لابی میں جو شکلوں سے پاکستانی لگ رہے تھے، اور کیونکہ وہ ویسٹ کوٹ اور یہ شلوار قمیص اور بڑے ادھر ادھر، مطلب کہ ایک غیر معمولی سی اس کی، تو مجھے تھوڑا سا مجھے پہچان بھی لیا کہ میں نے نہیں پہچانا، لیکن لگ پاکستانی رہے۔ پھر میں نے ایک کو سلام کیا، تو اس نے مجھے صرف اتنا کہا ایک نے کہ مہمان آ رہے ہیں پاکستان سے۔ پھر مجھے تھوڑا سا ہوا کہ وہ پاکستانی ہے اور سفارت خانے کے لوگ ہیں، لیکن یہ نہیں بتایا کہ کون آ رہے ہیں۔ تو پھر وہاں موجود تھے، کیونکہ ہم نے جانا تھا کوریج کے لیے ناشتے کے بعد، یہ لوگ موجود تھے اس وقت بھی، تو جو گاڑی ہم نے رینٹ کی تھی وہ تھوڑی سی لیٹ ہو گئی، ہم انتظار کر رہے تھے، تو اس دوران پھر مجھے کسی نے پاکستان سے ایک کامران خان کا ٹویٹ بھیجا کہ آئی ایس آئی کے چیف کابل پہنچ گئے ہیں، شورا کی دعوت پر طالبان کی، اور وہاں مذاکرات کریں گے۔ تو پھر ہم ذرا الرٹ ہوئے، جو مہمان کا انہوں نے ذکر کیا تھا، تو پھر ذرا کلیئر ہو گیا، دوبارہ پھر وہ اندر داخل ہو گئے، تو سب لوگ چونکہ پہلے سے الرٹ تھے، اور لابی میں صحافی موجود تھے، تو سب نے کیمرے لگائے، میں نے بھی موبائل سے شروع کر دی وہ۔ مجھے تو جنرل فیض نے منع کیا، مجھے نہیں پہچانا ہوگا کہ یہ کون ہے، لیکن اس نے کہ آپ تو نہ بنائیں، اس کے یہ الفاظ تھے۔ منصور خان صاحب نے بلکہ مجھے کہا کہ طاہر خان آپ چپ کے آئے ہیں، سفیر جو پاکستان کے اس وقت تھے۔ تو بہرحال میں تو پھر ظاہر بات ہے کہ میں نے نہیں بنائی پھر، لیکن ان لوگوں نے بنائی، برطانوی صحافیوں نے، اسی دن 4 ستمبر کو تقریباً صبح کا وقت تھا، اور لیکن میرا خیال میں ایک اسپیشل پلین میں اس لیے آئے ہوں گے کہ اس وقت شروع نہیں ہوئے تھے کابل ایئرپورٹ، اس طرح وہ نہیں تھا، تو صبح سویرے آئے، ویسے فلائٹ کا ٹائم تھوڑا سا لیٹ ہوتا ہے، تو بہرحال خیر وہ صبح آئے، اور ہوٹل میں آئے، پبلک پلیس تھی، اس وجہ سے ان کو سوالات کا سامنا کرنا پڑا۔ کپ والا جو چائے کا، یہ تو ایک روٹین ہے وہاں پہ کابل میں، جب آپ کسی ہوٹل میں، بڑے ہوٹل میں جاتے ہیں، تو وہاں پر آپ کو ضرور وہ ایک چائے وہ پیش کرتے ہیں، تو وہ کب سے ابھی تک 3 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے، 4 ستمبر اور ابھی ستمبر کا مہینہ ہے، تو وہ کپ ابھی تک لوگ نہیں بھولے ہیں۔ تو اسی طرح کپ تھا، اور وہ چونکہ وی آئی پی بھی تھے، پاکستانی سفارت خانے کے سفیر بھی تھے، باقی لوگ بھی تھے، تو یہ اس میں وہ نہیں تھا اس طرح کے لوگ کہتے کافی تھی، وہ تھی نہیں، وہ وہاں روایتی جو افغانستان میں ہے۔ تو بہرحال اسی کپ سے وہ اس وقت سے شروع کر کے، لیکن کافی لوگ تو اس پہ ڈسکشن کرتے ہیں، افغان بھی پاکستانی بھی۔ اسحاق ڈار صاحب نے، وزیر خارجہ اور نائب وزیر اعظم نے بھی چند دن پہلے لندن میں کہا تھا کہ اسی کپ کی وجہ سے پاکستان کو بڑی بھاری قیمت ادا کرنی پڑی، لیکن میرے خیال میں وزیر خارجہ صاحب کو بھی کچھ معلوم نہیں ہے کہ وہ اصل کہانی کیا تھی۔ اصل کہانی یہ تھی کہ ایک تو سب لوگوں نے کہا کہ پاکستان کے آئی ایس آئی کے اس وقت کے سربراہ پہلے تھے کہ وہ آئے ہیں، اور طالبان کی حکومت نہیں بن رہی ہے، اس میں وہ ہیلپ کریں گے، پنشیر ابھی طالبان کے کنٹرول میں نہیں ہے، تو اس میں وہ ہیلپ کریں گے، یہ والی کہانی تھی۔ لیکن وہ افغانستان میں جو ایک ماحول ہے پاکستان کے حوالے سے، تو آئی ایس آئی کے چیف کا دورہ جب پتہ چلا کہ وہ آئے ہیں، پھر ٹی وی اس وقت افغان میڈیا پہ اتنا وہ بھی نہیں تھا، ریسٹرکشن بھی نہیں تھی، پھر انڈین میڈیا نے کافی سارا اس کو کیا تھا، پاکستانی میڈیا کی بڑی خبر تھی، لیکن پاکستانی میڈیا تھوڑے سے اس طرح وہ کل کے شروع میں نہیں وہ رپورٹ کر رہے تھے۔ مجھے خود میں نے ایک ٹی وی سے رابطہ ہوا، تو اس نے کہا آپ نے یہ نہیں بتانا کہ آئی ایس آئی کے چیف آئے ہوئے ہیں، میں نے اس کو انکار کیا۔ پھر میں نے کہا جب میں اس کو دیکھ رہا ہوں، میرے سامنے وہ موجود ہے، تو پھر میں نے اس ٹی وی والوں کا بعد میں فون بھی نہیں سنا، بعد میں وہ کرتے رہے۔ تو بہرحال خیر کہانی اصل میں یہی تھی کہ چونکہ پاکستان کو یہ خدشات تھے کہ اب چونکہ افغان طالبان کی حکومت آ گئی ہے، اور ٹی ٹی پی اور افغان طالبان کا تو ایک ماضی تو ہے، 20 سال اکٹھے لڑے ہیں، ٹی ٹی پی کہتے ہیں طالبان کے امیر ہمارے امیر ہیں، تو ان کو شک اور رہا کر دیے تھے، جتنے جیل توڑ دیے گئے تھے خاص کر ننگرہار میں، تو اس میں تقریباً 2000 کے لگ بھگ ٹی ٹی پی کے لوگ رہا ہوئے تھے، اس میں کچھ لیڈر بھی تھے، ان کے ویڈیوز بھی آ گئی تھی،
تو ان کو ایک خدشہ تھا کہ ٹی ٹی پی کا ایشو پاکستان کے لیے بن سکتا ہے، تو یہ والا انہوں نے کنسرن اپنے خدشات اس وقت ان کو آگاہ کیا تھا۔ اور جب وہاں ان کی میٹنگز ہوئی تھی تو جو پاکستانی تھے ان سے میری پھر بعد میں بات ہوئی، سفیر کے پاس میں گیا، منصور خان صاحب کے پاس بھی، تو کچھ جو وہاں پہ کچھ چیزیں تھیں کہ جو پاکستان کے ٹی ٹی پی کے حوالے سے، پھر انہوں نے ایک پاکستان کا موقف کہ آپ ایک وسیع البنیاد حکومت بنائیں، پنجشیر میں طاقت کا استعمال نہ کرے، انسانی حقوق، چونکہ طالبان کی پچھلی حکومت کے حوالے سے لوگوں کو خدشات تھے کہ شاید تعلیم کا مسئلہ ہوگا، خواتین کا، لڑکیوں کا، اور پھر وہ تو یہ سارے پاکستان نے ان کو اپنا موقف اس وقت بتایا تھا۔ طالبان کے لیے بڑا ایک مسئلہ اس لیے تھا کہ طالبان کی جو کچھ مثلاً سراج الدین حقانی جو وزیر داخلہ اس وقت وہ وانٹڈ لسٹ میں تھے، ابھی بھی ہے۔ مجھے وہاں پر یہ لوگ بتاتے تھے افغان طالبان خود کہ ان کے کچھ ملا یعقوب اور سراج الدین حقانی کچھ لوگ دن کو آتے ہیں اور پھر شام کو کہیں چلے جاتے ہیں، کیونکہ ان کو اس وقت خطرہ تھا، ڈرون اس وقت بھی کافی سارے ہوتے تھے۔ تو وہ تھوڑی سی وہ ایک نہ پاکستان کی بات شاید مانتے نہ، لیکن وہ ایک جو اپنے خدشات ہیں میری نظر میں اس کے لیے کہتے ہیں، حکومت سازی ان کی اپنی تھی، اس میں کچھ مشکلات، حکومت سازی کا میں آپ کو بتاتا ہوں، چلو وہ اس سے حکومت سازی کہتے ہیں کہ طالبان کے امیر نے، اور جو مجھے ایک طالبان کے شورا کے ممبر نے بتایا تھا جو کہ اس وقت ایک وزارت میں اس کی اہم پوزیشن بھی ہے، کہ انہوں نے پہلے کمیٹی بنائی تھی 2 لوگوں کی کہ وہ ان کو نام تجویز کریں گے، لیکن پھر اس پہ کچھ طالبان کا مشورہ تھا کہ چونکہ اہم مسئلہ ہے تو آپ اس کمیٹی میں اضافہ کر دیں، پھر وہ کچھ لوگ اور بھی اضافہ ہوا تھا، تو بالکل اس کا اندرونی مسئلہ تھا طالبان کی حکومت سازی کا، ان کی وزراء کا۔ ایسا میرا نہیں خیال کہ انہوں نے آئی ایس آئی کے اس وقت کے سربراہ نے ان سے کہا ہے کہ حکومت سازی ماضی سے نسبتاً ایک لحاظ سے وہ تھا ایک غیر معمولی، اس لیے کہیں کہ وہ پبلک پلیس پہ چلے گئے تھے، اور میری یہ بھی معلومات ہے، مجھے وہاں بتایا گیا تھا کہ ان کو مشورہ دیا گیا تھا کہ آپ سفارت خانے میں رہیں، اور وہاں سے جب بھی میٹنگ کی، اس وقت طالبان میٹنگ کے لیے تیار بھی نہیں تھے، یہ وقت سے ذرا پہلے چلے گئے تھے، وہ خود وہاں پہ نہ کسی کو گھر ملا تھا، ہوٹل میں رہتے تھے، ملاقاتیں بھی ہوٹل میں ہوئی تھی، ہاں ان کی کچھ ملاقاتیں سیکیورٹی لوگوں کے ساتھ الگ ہوئی تھی، اور لیکن ملا برادر کے ساتھ جو اس وقت نائب وزیر اعظم ہے، اور شہاب الدین دلاور جو بعد میں پیٹرولیم کے وزیر بن گئے تھے، ملا فاضل جو بھی نائب وزیر دفاع ہے، ان سے ان کی ملاقات ہوٹل میں ہوئی تھی، اور پھر وہ اپنے وہ سارا کچھ تو پبلک پلیس پہ میرے خیال میں ماضی میں اس کی مثال نہیں ہے، لیکن جب پی ڈی ایم کی حکومت میں وزیر دفاع گئے تھے خواجہ حسین، تو اس وقت ایسا ہے کہ اب جو موجودہ سربراہ ہے جو ابھی ریٹائر ہوگا، مطلب 30 تاریخ تک ان کی ذمہ داری پوری ہو جائے گی، تو یہ اس وقت موجود تھے، لیکن وہ ایک وفد کے حصے تھے، امریکی آیا تھا، امریکی اس وقت سی آئی اے کا چیف، اس سے پہلے گیا تھا جنرل فیز سے، لیکن کسی کو پتہ نہیں چلا، دورے کے بعد پھر وہاں پر امریکن میڈیا نے، واشنگٹن پوسٹ نے، نیو یارک ٹائم نے دی کہ وہ وہاں گئے تھے، ان ملاقاتوں کو، اور انٹیلیجنس کے لوگ تو اسی طرح جاتے ہیں نا، اگر آپ پبلک بھی جائیں گے تو پھر تو وہ وزیر خارجہ جاتا ہے یا کوئی نائب وزیر جاتا ہے یا کوئی وزیر جاتا ہے۔ جو مجھے بتایا گیا تھا وہاں پر پاکستانی سفارتی ذرائع نے کہ ان کا اپنا فیصلہ کہ ہوٹل میں ٹھہرنا ہے، ان کے خیال میں شاید ہوٹل محفوظ، بیکاز اس وقت ذرا افغانستان کابل میں تھوڑی سی بالکل ایک غیر یقینی کی صورتحال تھی، وہ اس طرح طالبان کا کنٹرول نہیں تھا، فوج نہیں تھی، پولیس نہیں تھی، یونیفارم کے بغیر لوگ طالبان آگے پیچھے ہوتے تھے، تو ممکن ہے کہ کیونکہ سیرینا کا سیکیورٹی پچھلی حکومتوں میں بھی آپ بھی وہاں رہے ہیں، ہم بھی آج جاتے رہیں، تو بڑی ایک آپ کو ایک اطمینان ہے کہ آپ وہاں پہ سیکیور ہے، وہ نہیں، وہ الزام بالکل غلط ہے۔ اس وقت جب جنرل فیض نے مجھے کہا، جب منصور صاحب نے مجھے سفیر نے کہا کہ طاہر خان آپ کیا کر رہے ہیں یہاں پہ، میٹنگوں میں وہ تھوڑا سا غصہ تھا کہ یہ اسی نے کیا ہے سارا کچھ، لیکن مجھے یہ بھی بعد میں بتایا گیا تھا کہ جب انڈین میڈیا نے اس کے دورے کو زیادہ اس پہ شور مچایا، جو کہ ایک روایت ہے یہاں ہمارے لوگ بھی کرتے ہیں، وہ بھی کرتے ہیں، پھر تھوڑا سا وہ جو ان کا گلہ شکوہ مجھ سے تھا وہ کم ہوا، اور یہاں پر ایک پاکستانی، نام نہیں لوں گا، اسلام آباد فون کیا تھا، جو ان کے خیال میں شاید میرا دوست ہے، اس کو فون کیا تھا، میری شکایت لگائی تھی کہ طاہر خان نے یہ کام کیا ہے، اس کا مجھے فون بھی بعد میں آیا تھا۔ یہ چینل 4 کی ایک لنزی ہیلسم کے نام سے اس کی بلکہ سینئر ایک صحافی ہے، انہوں نے، اور اس کے ساتھ وہ ایک کیمرہ مین تھا، سورن نام تھا اس کا، اس نے ویڈیو بنائی تھی، اور پھر اس کو دے کر کے انہوں نے تصویر بھی پہلے ٹویٹ کر دی اسی وقت جب ہم ہوٹل میں موجود تھے، ابھی لوگ باہر، وہاں صحافی موجود تھے، باہر نہیں گئے تھے اپنے جو ان کی جہاں پہ جانا تھا، تو انہوں نے پھر رپورٹ بھی اسی پہ بیس کی، اور وہ ان کا اس وقت
ہم تو اسی ششپن میں تھے کہ کریں، کیونکہ میرے پاس 2 لوگ آئے، ایک ان کے وفد میں ایک بندہ ISI کا ہوا ہوگا، اور ایک ایمبیسی کا جو ڈیفینس اتاشی ہے، اور اسی وقت آ گئے تھے جب میں نے اپنا موبائل نیچے کر کے میں پیچھے پھر بیٹھ گیا، اور یہ لگے رہے بات چیت کرتے رہے کہ آپ ٹویٹ اگر کر لیں، کیونکہ انہوں نے خود غلطی کی تھی اس وقت کے، یا مجھے نہیں پتہ کس نے کامران خان کو اور پھر ایک اور خاتون اینکر کو بھی دی تھی معلومات ان کو، تو ان سے خود غلطی ہوئی، انہوں نے خود لوگوں کو الرٹ کیا، پاکستان میں معلوم ہوا سب کو کہ یہ کام ہونے والا ہے، تو اس کو عمران خان نے بھیجا تھا، کیونکہ یہ تو مجھے وہاں بعد میں بتایا کہ وزیر اعظم تھے وہ اس وقت، تو پھر انہوں نے بھیجا تھا کہ ظاہر بات ان کی جس طرح میں نے خدشات کا ذکر کیا، لیکن بعد میں دیکھیں نا عمران خان صاحب ہی تھے جنہوں نے افغان طالبان کی تجویز مان کر کے کہ آپ سیاسی مسئلے کا مذاکراتی حل نکالیں، پاکستان کو بھی اور مجھے وہاں افغان فارن منسٹری میں وزارت خارجہ میں، کہ پاکستان، چین اور ازبکستان تینوں کو تجاویز دی گئی تھی کہ آپ مذاکرات سے مسئلہ حل کریں، پاکستان نے مانا، چین اور ازبکستان نے انکار کر دیا، تو مذاکرات شروع ہو گئے۔ اور سراج الدین حقانی صاحب سے جب میں جون 2022 میں ملا، انٹرویو بھی کیا اس کا، تو انہوں نے کہا کہ جب وہاں جنگ ختم ہوئی تو ان کی قیادت کا یہ سوچ تھی افغان طالبان کی کہ پاکستان میں بھی جنگ ختم ہونی چاہیے، اسی وجہ سے انہوں نے میزبانی کی، حالانکہ میزبانی کے مسئلے پہ وہاں پر اختلاف بھی تھا، کیونکہ وہ جو پاکستان کے حوالے سے جو حساسیت ہے نا افغانوں میں، تو اس کو تھوڑا سا طالبان کبھی کبھی دباؤ میں آ جاتے ہیں سوشل میڈیا کے اس سے، وہاں طالبان نے اس کو کہا کہ انہوں نے دعوت نہیں دی، کیونکہ اس وقت تو ان کی نہ حکم کس سے آپ ملیں گے، وزیر اگر آپ کا نہیں ہے، چلو ملا برادر چونکہ امریکوں کے ساتھ معاہدہ اس نے دستخط کیے تھے، مذاکرات کے اس کے قطر دوحہ دفتر کے سربراہ تھے، اس وجہ سے ان کا ایک نام تھا، اور تو اس وجہ سے ان سے ملاقات ہو گئی تھی، اور باقی شہاب الدین دلاور بھی چونکہ قطر آفس میں تھا، اس کا ممبر تھا مذاکراتی ٹیم کا، تو اس وقت حکومت ہی نہیں بنی تھی، تو آپ کس سے مطلب بات کریں گے، کس کیپیسٹی میں بات کریں گے؟ مجھے تو آپ صاف بات کو یہ بتاؤں کہ تھوڑا سا مجھے تو اس وقت ذرا ایک خوف کا ماحول تھا جب مجھے اس نے کہا، اور پھر بعد میں جب یہ سلسلے چل پڑے تو یہ مجھے ایگزیکٹلی مجھے نہیں معلوم کہ وہ بعد میں پھر میں تو بیٹھا رہا، یہ ان کے ساتھ انگریز جو تھے برطانوی صحافی، یہ ان کے ساتھ ایک اور صحافی بھی تھا انس ملک، وہ بھی خاموش تھا، میں تو پھر جب اس نے کہا کہ آپ نہ کریں یہ کام تو پھر میں بیٹھ گیا تھا، لیکن میرے خیال میں جلدی چلے گئے تھے، کچھ زیادہ وہ وہاں پر نہیں ٹھہرے، بس یہ مختصر سا، وہ نہیں چاہ رہا تھا کہ سوال کا جواب بھی، تو اسے جب سوالوں کا آپ کس لیے آئے، اس نے کہا میں سفیر سے ملاقات کے لیے، منصور صاحب بڑے کھڑے ہوئے تھے اور یہ آپ کو بتائیں گے، لیکن انگریز صحافی تو پھر اپنے انداز سے کوئی آپ سے کوئی چیز نکال لیتے ہیں نا، تو اس وجہ سے وہ پھر وائرل ہو گئے، اور میرے خیال میں 3 سال گزرنے کے بعد بھی اب بھی اس کا ذکر ہوتا ہے، جب بھی کوئی جس طرح گرفتاری اس کی ہوئی تھی تو اس کے بعد بھی یہ دوبارہ، اور تو یہ چلتا رہے گا ابھی، کیونکہ اسی خاتون سے میں نے اس سے میں نے اس کی رائے پوچھی۔ ایک مسئلہ ہے ہمارے پاکستانی صحافیوں میں اور ان ویسٹرن میڈیا میں، ہم ان کو بڑی گالیاں دیتے ہیں، لیکن اس نے ابھی بھی جب میں نے اس سے تازہ بات کی، اس کے میرے پاس میسیجز پڑے ہیں، کسی لنزی ہیلسن کی چینل 4 ٹی وی پبلک پلیس میں آنا، یہ ان کی بڑی غلطی تھی۔ میں کہہ رہا ہوں کہ دورے کا وقت بالکل غلط تھا، جب ایک حکومت ہی نہ ہو، اور آپ کو تو بعد میں مواقع ملیں گے ان کو، آپ ایک بات شاید وہ کہ افغان طالبان کے لیے بھی جنرل فیض کا اس وقت کا دورہ تھوڑا سا ایک ایمبیرسمنٹ کے لیے، اردو کا مجھے نہیں پتہ میں کیا لفظ استعمال کروں، لیکن شاید ان کے لیے بھی ایک اچھا وہ نہیں تھا، کیونکہ جس طرح میں نے کہا نا پاکستان کے حوالے سے وہاں جو ایک، اور اس وقت ویسے بھی افغانستان میں یہ سوچ تھی، اور جو طالبان کے مخالفین تھے کہ یہ پاکستان نے ہم پہ امپوز کیا، کچھ لوگوں کا یہ بھی خیال تھا، تو اس وقت پھر ISI کا نام، اور پھر وہ جنرل کا اس طرح کے لوگوں سے پبلک پلیس میں آنا، ہوٹل میں آنا، پھر بات کرنا، تو ان کے لیے بھی تھوڑی سی اس وقت شرمندگی تو نہیں کہوں گا، لیکن اچھا نہیں لگا افغان طالبان کو۔